فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک ھم الصادقون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل سب کو علم ہے کہ یہ مجالس بسلسلہ شہادت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد کی جا رہی ہیں۔ پروردگار عالم سب کی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ۔ موضوع گفتگو انشاءاللہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا الگ الگ عنوانات اور مضامین کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کا آغاز ہم شہزادی سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے انشاءاللہ کریں گے۔ یعنی آج کے موضوع گفتگو مادر حضرت فاطمہ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رہیں گی۔ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک مومن وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے مومن؟ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں۔ یعنی مومن ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایمان لانا بھی ہے، ایمان پر قائم بھی رہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایمان لانے کے بعد شک کرتا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جو راہ خدا میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو
جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے وہ مومن ہے۔ تو جہاد کی قرآن میں دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک جان کے ذریعے جہاد کرنا، ایک مال کے ذریعے جہاد کرنا، اور دونوں کو اللہ نے برابر میں رکھا ہے۔ جو جان دے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی مجاہد ہے، جو مال دے اللہ کی راہ میں وہ بھی مجاہد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم الصادقون، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اصل میں وہی سچا ہے، وہی صادق بھی ہے، وہی صدیق بھی ہے۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ میدان میں ڈٹنے والا سچا ہے، میدان سے بھاگنے والا سچا نہیں ہو سکتا۔ میدان میں ڈٹنے والا سچا ہے، میدان سے بھاگنے والا سچا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنی قسمیں بیان کی جہاد کی؟ دو قسمیں۔ جان کے ذریعے سے جہاد بھی جہاد ہے، مال کے ذریعے سے جہاد بھی جہاد ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے وہ بھی مجاہد ہے، جو اللہ کی راہ میں جان خرچ کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جان خرچ کرنے والا بھی مجاہد ہے، مال خرچ کرنے والا بھی مجاہد ہے، تو اب کہنا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی نظر میں مجاہدہ بنی ہے، اس پہلی بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ پہلی بی بی خدیجہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے مجاہدہ ہوئی ہے۔ جان کا خرچ بھی جہاد ہے، مال کا خرچ بھی جہاد ہے۔ تو اس وقت کی گفتگو منحصر رہے گی انشاءاللہ جناب خدیجہ کے سلسلے سے اور ان کے تذکرے سے، اسی تذکرے پر منحصر رہے گی گفتگو، اور جناب خدیجہ کی ہم آپ کے سامنے ہسٹری اور تاریخ بیان کریں گے، شروع سے لے کے انشاءاللہ آخر تک جتنے بھی بیان ہو پائے گی۔ جناب خدیجہ کا تذکرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں جناب خدیجہ کے آباء و اجداد کی طرف۔ آغاز تو وہیں سے ہوگا، جناب خدیجہ کے آباء و اجداد سے، اس لیے کہ ہم جسے مانتے ہیں اس کا حسب بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا نسب بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا گھرانہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا شجرہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے آباء و اجداد کی طرف چلنا اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک بارہ معصوموں کے انوار کا محور اور مرکز ہے جناب خدیجہ۔ نہیں توجہ فرمائی؟ زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اشہد انکا کنتا نوراً فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ اے مولا حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ بزرگ پشتوں میں رہے ہیں اور پاکیزہ رحموں میں رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ امام حسین کو زیارت وارثہ میں ہم کیا خطاب کر رہے ہیں کہ مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ رحموں میں رہے ہیں، پاکیزہ رحموں میں رہے ہیں، پاکیزہ رحموں میں رہے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ کی بھی تعریف ہے، جناب خدیجہ کی بھی تعریف ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے شہزادی فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک تمام انوار ہدایت کے لیے جس بی بی کو طاہرہ بنایا ہے اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ میری خطابت کا نقطہ نہیں تھا، توجہ دیجیے گا یہاں سے، یہ میری خطابت کا نقطہ نہیں تھا کہ میں نے بولا کہ بی بی خدیجہ طاہرہ ہیں۔ بڑی بڑی تاریخیں بتاتی ہیں کہ عرب میں نجاست سے بھرے ہوئے دور میں جس بی بی کو طاہرہ لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ خدیجہ ہیں۔ عرب میں جناب خدیجہ کا لقب کیا مشہور تھا؟ طاہرہ۔ کیا مشہور تھا؟ طاہرہ۔ ابھی شاید آپ کی توجہات میری طرف نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک جملہ رکھنے جا رہا ہوں، پہنچے بات تو بتائیے گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ نجاست بھرے زمانے میں
جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا وہ بی بی ہے خدیجہ، بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹ بھرے زمانے میں رسول کو صادق کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، رسول کو صادق کہا جاتا تھا۔ اب بھی آپ سمجھے نہیں کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے جناب خدیجہ نے کس لیے ٹھکرائے تھے؟ اسی لیے ٹھکرائے تھے کہ طہارت صداقت کی تلاش کر رہی تھی تاکہ پاکیزہ نسل پیدا ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد اور دادا جناب اسد، جناب خدیجہ جو رسول کی نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، یہ جناب خدیجہ کی خاندانی وراثت تھی۔ جناب اسد کے زمانے سے بنی ہاشم کے یہ تمام افراد ناصر تھے، مددگار تھے۔ کسی معاملے میں کسی قبیلے سے بنی عبدالدار قبیلہ ہوا کرتا تھا مکے میں، اس قبیلے سے بنی ہاشم کا نزاع ہو گیا کعبے کی تولیت کو لے کر کہ کعبے کا متولی کون ہے، اس تولیت کو لے کر نزاع ہو گیا۔ نزاع ہوا تو جناب عبد المطلب کی بیٹی نے اپنے گھر سے عطر کا پیالہ بھیجا کہ جو بھی اس عطر کو لگائے گا، آئیے مول صاحب تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ جو بھی اس عطر کو لگائے گا اس کا شمار ہمارے ساتھیوں میں ہوگا۔ یہ جناب عبد المطلب کی بیٹی نے عطر کا پیالہ بھر کے بھیج دیا، جو بھی اس عطر کو لگائے گا اس کا شمار ہمارے ساتھیوں میں ہوگا۔ اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اسد نے وہ عطر کعبے سے مس کر کے اپنے پورے بدن پہ لگایا اور سارے قبیلے نے لگایا۔ اسی لیے مکے میں جناب خدیجہ کے خاندان والوں کو طیبین کہا جاتا تھا، اس عطر لگانے کی وجہ سے۔ طیبین یعنی طیب یعنی پاک و پاکیزہ، نہیں توجہ فرمائی؟ پھر یہی عرض کروں گا، عرب کے گندے ماحول میں بھی جس کا خاندان پاک تھا اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں، اسی بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ والد آپ کے جناب خویلد، جناب خویلد بہرحال بہت بڑے بزنس مین اور تاجر تھے، عرب کے عظیم الشان تاجر تھے، لیکن تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے۔ کعبے کے اوپر ایک تو حملہ آپ نے سنا ہے، ابرہہ کا حملہ، اس سے پہلے بھی ایک بار حملہ ہوا تھا۔ وہ بادشاہ آیا تھا کعبے کا غلاف، کعبے کو توڑنے کے لیے، کعبے کو ختم کرنے کے لیے۔ جب سنا جناب خویلد نے کہ کعبے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو اپنی تلوار لے کے نکلے کعبے کی طرف۔ وہ بادشاہ جس نے ان کی بہادری کے قصے سنے ہوئے تھے، جب اس نے سنا کہ خویلد بڑھ رہے ہیں میری طرف میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اس نے حملے سے باز رہ کر کعبے کو غلاف پہنایا، کعبے کے اوپر غلاف چڑھا دیا تحفے کے طور سے۔ کس کی وجہ سے؟ جناب خویلد کی وجہ سے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جس شخصیت کے اثر میں آ کر ڈاکو اور چور بھی تحفہ دینے والے بن جاتے ہیں، اسی باپ کی بیٹی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ بہت بڑے تاجر مشہور تھے جناب خویلد، بہت آرام سے سکون سے اطمینان سے سنتے جائیے گا، بڑی عظیم منزل تک انشاءاللہ لے کے چلنا ہے اور لے کے جانا ہے ساتھ۔ بڑے تاجر مشہور تھے، تجارت میں اس قدر مشہور تھے کہ شام اس وقت بزنس ہب ہوا کرتا تھا، مرکز سینٹر ہوا کرتا تھا۔ عرب کا جو بھی سامان جانا ہوتا تھا مغربی ممالک میں وہ بھی شام کے بازار میں آتا تھا، مغربی ملکوں کا جو سامان عرب میں آنا ہوتا تھا وہ بھی شام کے بازار میں آتا تھا۔ جناب خویلد کو وہاں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا مال خریدا کرتے تھے، تلاش کر کر کے جناب خویلد کو پوچھ کر۔
کس وجہ سے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خویلد کے تجارت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب مال وہ بازار میں لا کے اپنا پھیلاتے تھے تو جس مال میں عیب ہوتا تھا اس کو الگ رکھتے تھے، جو مال اچھا ہوتا تھا اس کو الگ رکھتے تھے، تاکہ خریدنے والے کو پتہ رہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، خراب مال خرید رہا ہوں کہ اچھا مال خرید رہا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ایمانداری ایک ایسا چراغ ہے کہ چاہے بھیڑ کتنی بھی بڑھ جائے، ایمانداری کا قد اللہ بلند کر دیتا ہے۔ کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنے بھی افراد ہوں، کتنی بھی تعداد ہو، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کا قد سب سے بڑا نظر آئے گا، سب سے الگ نظر آئے گا۔ یہ جناب خویلد جاتے تھے۔ جناب خدیجہ کو بچپن ہی سے شوق تھا بزنس میں اور تجارت میں۔ سارا حساب کتاب جناب خویلد کا جناب خدیجہ زمین پہ مٹی پہ انگلی سے لکھ لیا کرتی تھی۔ اتنا لکھنے پڑھنے کا آپ کو شوق تھا۔ کس چیز سے لکھ لیتی تھی؟ انگلی سے لکھ دیتی سارا حساب ٹوٹل۔ جناب خویلد نے دیکھا کہ بیٹی کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق ہے تو اس وقت لکھنے کے لیے درختوں کی چھالیں چلتی تھیں۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو چھال آتی ہے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، یا جانوروں کی کھالوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو جانور کی کھال اور درختوں کی چھال لا کے باپ نے جناب خدیجہ کو دینا شروع کی۔ کس لیے؟ تاکہ بیٹی آرام سے لکھ پڑھ سکے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ جناب خویلد اس زمانے کے باپ ہیں جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے کے باپ ہیں جناب خویلد جو اپنی بیٹی کو لکھا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ یعنی جناب خویلد نے بتایا کہ بیٹیوں کو تعلیم سے دور رکھنا طالبانی نظام ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ بیٹیوں کو خوب لکھائیے، خوب پڑھائیے، اس لیے کہ اگر بیٹا پڑھتا ہے تو صرف ایک بیٹا پڑھتا ہے، اگر بیٹی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے، پوری نسل پڑھ جاتی ہے۔ بس معذرت کے ساتھ اس جملے پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ بیٹی کو خوب پڑھائیے، خوب پڑھائیے، خوب پڑھائیے، جہاں جا کے پڑھنا چاہے وہاں بھیج کے پڑھائیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ باہر بھیجنے سے پہلے گھر میں اتنا دین بیٹی کے مزاج میں اتار دیجئے کہ گھر کا دین باہر جائے، باہر کی دنیا کہیں گھر میں نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو جناب خدیجہ کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن ہی سے بزنس کے حساب کتاب لکھا کرتی تھی۔ باپ کا جب انتقال ہوا تو ظاہر سی بات، انتقال سے پہلے باپ نے اپنے سب بچوں کو برابر سے تقسیم کیا دولت اپنی، لیکن جناب خدیجہ ہی کس وجہ سے مشہور ہوئی دولت میں؟ اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس، جو تاریخ میں لکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 80,000 اونٹوں پر صرف تجارت کا مال جایا کرتا تھا۔ کتنے اونٹوں پر؟ 80,000 اونٹوں پر۔ تو آپ سب بزنس مین اور تاجر ہیں یا تاجروں کے درمیان رہتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جس کا بازار میں اتنا مال لگا ہوا ہو اس کے پاس خود کی دولت کتنی ہوگی، یہ سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ 80,000 اونٹوں پر تو صرف مال تجارت جایا کرتا تھا، یمن جاتا تھا، شام جاتا تھا، مال تجارت جایا کرتا تھا۔ اب سوچئے آپ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا وہ مال، کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی وہ دولت کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا محبوب تجارت کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ صرف تاجر نہیں تھی بلکہ ایماندار تاجر تھی۔ اگر ایماندار تاجر نہ ہوتی تو رسول کبھی تجارت نہ کرتے۔ بعد میں دنیا کہہ دیتی آج ہمیں ایمان بتا رہے ہیں،
کل بے ایمانوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، بے ایمانوں کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے۔ رسول نے جناب خدیجہ کے مال تجارت کو اپنی تجارت میں استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ بے ایمانوں سے بھری ہوئی دنیا میں جس اکیلی بیوی کے پاس ایمان ہے اس بیوی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اس بیوی کا نام خدیجہ ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا رخ موڑتے ہیں، تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں۔ یہ جناب خدیجہ تک ہم پہنچ گئے، ان کے دادا سے ہوتے ہوئے، ان کے والد سے ہوتے ہوئے۔ اب جناب خدیجہ کی عظمتیں، ان کی بلندیاں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ کیسی فضیلتیں، کیسی بلندیاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ دنیا میں سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں، اور رسول نے نام بھی لیا۔ جناب مریم عیسیٰ کی ماں، جناب آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا، جناب فاطمہ زہرا حضرات حسنین کی ماں، اور جناب خدیجہ جناب فاطمہ کی ماں۔ کیا فرمایا رسول نے؟ دنیا میں سب سے بہتر عورتیں 4 ہیں۔ رسول کی ساری بیویاں محترم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس کا کیا کریں؟ جب رسول نے اپنی سب سے بہتر بیوی کے نام کا تذکرہ کیا تو صرف جناب خدیجہ کا نام لیا، کسی اور بیوی کا نام نہیں لیا۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات تو اب بھی تو سمجھو اور مانو کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا کی ماں ہونا اور ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے سامنے پیشکش رکھی کہ مجھے تجارت کے لیے جانا ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ خدیجہ کا مال جاتا ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں مال تجارت دے دیں گے۔ جناب خدیجہ کا گھرانہ صرف ایسا نہیں کہ تجارت ہی میں مشہور تھا یا شجاعت ہی میں مشہور تھا، ایک عالم گھرانہ تھا۔ ورقہ ابن نوفل جناب خدیجہ کے چچیرے بھائی ہوا کرتے تھے۔ تاریخ نے کہیں کہیں لکھ دیا ہے انہیں کہ وہ ایک یہودی یا عیسائی عالم تھی۔ عیسائی عالم نہیں تھے، وہ عالم تھے، چونکہ اس وقت تک قرآن تو اترا نہیں تھا، تو توریت زبور انجیل کے عالم تھے وہ، قرآن اترا نہیں تھا۔ جب جناب خدیجہ نے کے پاس جناب ابو طالب آئے، اور ہر چیز میں جناب خدیجہ ورقہ ابن نوفل سے مشورہ لیتی تھی، اپنے چچیرے بھائی سے، چونکہ ان کے والد نے انہیں وصیت کی تھی کہ جب بھی کوئی کام درپیش ہو تم ورقہ سے مشورہ لیا کرنا، اس لیے کہ اس کو تمہاری دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے، تمہیں یہ ایک اچھا مشورہ دے گا، خوبصورت مشورہ دے گا، جو مشورہ دے اس پر عمل کر لیا کرنا۔ آئیں جناب خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس اور آ کے پوچھا کہ ابو طالب آئے ہیں اور اپنے بھتیجے کو بول رہے ہیں کہ مال تجارت دے دو، اس کو تجارت کرنی ہے، کیا میں مال تجارت دے دوں؟ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کون سے بھتیجے کو لائے ہیں؟ اس کا مطلب ورقہ بن نوفل باقاعدہ طریقے سے جانتے تھے، بھتیجے کا نام پوچھا کہ کون سے بھتیجے کو لائیں؟ کہ بتا رہے ہیں کہ محمد ہیں۔ کہ بالکل دے دو، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے، اور اگر میں اس وقت تک رہا جب انہوں نے اعلان کیا اپنی رسالت کا تو میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر میں اپنی جان لٹا سکوں، ان کے اوپر فدا ہو سکوں۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ بھائی جو پہلے سے مومن نہ ہو وہ کلمہ پڑھتا ہے، جو پہلے سے مومن ہو وہ کلمہ کہاں سے پڑھتا ہے؟ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، جو پہلے ہی سے مومن ہو اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، جو پہلے کہیں اور ہو، کسی اور جگہ ہو، پھر اسلام میں آئے، پھر ایمان قبول کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عظیم خبر ہے، ان کے پاس عظیم خبر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت تک موجود رہوں
جب یہ اعلان کریں، رسالت کا اعلان کریں تو میں ان کے اوپر اپنی جان فدا کر لوں۔ اب بتائیے اس سے بڑا ایمان کیا ہے، اس سے بہتر ایمان کیا ہے، اس سے اچھا ایمان کیا ہے؟ مال تجارت دے دیا۔ گئے حضور، میسرہ کو ساتھ بھیجا کرتی تھی جناب خدیجہ۔ میسرہ سپروائزر تھا جناب خدیجہ کا، نگہبان تھا جو جایا کرتا تھا قافلوں کے ساتھ۔ ہمیشہ ہر قافلے سے کہا کرتی تھی جناب خدیجہ کہ دیکھو یہ میسرہ میری طرف سے نگہبان ہے، جو یہ کہتا رہے وہ کرتے رہنا۔ توجہ، جو یہ کہتا رہے وہ کرتے رہنا۔ اس مرتبہ جناب خدیجہ کا لہجہ بدل گیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ جو میسرہ کہے وہ کرتے رہنا، جناب خدیجہ نے میسرہ سے کہا دیکھو محمد مال تجارت لے کر جا رہے ہیں، تم چپ رہنا، جو یہ کہتے رہیں وہ کرتے رہنا، جو یہ بتاتے رہیں وہ کرتے رہنا۔ گئے، بازار کھلا، مارکیٹ اوپن ہوئی۔ میسرہ نے کہا کہ چلیے اپنا مال جو لائے ہیں اسے پھیلا دیجئے، دکھائیے اس کو۔ رسول نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اگر تجارت میں بھی انسان خلوص سے کام لے تو اللہ تجارت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، سب کا مال بک گیا، سب لوگ جانے لگے جن کا نہیں بھی بکا تھا۔ رسول نے اسی وقت اپنا مال پھیلا دیا، مارکیٹ میں کوئی تھا ہی نہیں سامنے۔ جو مال کسی کا پورے دن میں بکا تھا، رسول نے وہ مال 10 15 20 منٹ میں بیچ دیا، چونکہ اکیلے ہی تھے پورے بازار میں، پوری مارکیٹ میں تنہا ہی تھے رسول۔ قافلہ بڑھا مکے کی طرف واپسی کے لیے۔ رسول نے میسرہ سے کہا کہ میں پہلے جاؤں گا اور سارا حساب کتاب جو بھی ہوگا قافلے کا، مال کا، وہ میں خدیجہ تک پہنچا دوں گا، تمہیں حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول چلے۔ ادھر جناب خدیجہ اپنے محل کے یا گھر کہہ لیجئے اس کی چھت پہ تھیں۔ یہ بحار الانوار میں مکمل روایت ہے، میں کم پڑھ رہا ہوں، اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بڑے عجیب عجیب و خوبصورت الفاظ ہیں جناب خدیجہ کے۔ اب آپ منظر کو محسوس کیجئے گا، آوازیں ضروری نہیں ہیں، بس آپ کا احساس ضروری ہے۔ لگنا چاہیے کہ جیسے وہیں پہنچ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کے پاس کچھ خواتین بیٹھی تھیں۔ جناب خدیجہ کی اچانک نظر پڑی کہ جیسے مکے میں کوئی گنبد نظر آ رہا ہے، شام کے راستے کی طرف سے کوئی قبہ نظر آ رہا ہے، کوئی گنبد نظر آ رہا ہے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کوئی گنبد نظر آ رہا ہے؟ کہ نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، کہ مجھے نظر آ رہا ہے جیسے کوئی گنبد آئے اور اس کے اوپر کچھ پرندے ہیں جیسے اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی شخصیت پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، کہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ نگاہ خدیجہ کے اوپر سے نیچے کی طرف گئی تو دیکھا ابو طالب کا بھتیجا باوقار انداز میں چلتا ہوا شام کی طرف سے مکے کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ دیکھتی رہیں، چہرہ صاف نظر آنے لگا، چہرہ صاف دکھنے لگا۔ یہاں جناب خدیجہ نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ شعر سن لیجئے بس آپ۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں عجبت للشمس، مجھے تعجب ہے سورج کے اوپر۔ کیا تعجب ہے؟ تقبیلاً علی وجنتہ، کہ سورج اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ سورج اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہے۔ آگے جناب خدیجہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ لَا يَنْبَغِي أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ سورج اس کی پیشانی پہ بوسہ دے، حالانکہ سورج تو چاند تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، جو قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں سورہ یاسین میں آیت بن کے یہ جملہ اترا ہے۔ جناب خدیجہ نے بہت پہلے اپنے شعر میں جملہ استعمال کیا تھا کہ سورج کبھی چاند کو پکڑ ہی نہیں سکتا، اللہ نے وہی جناب خدیجہ کا جملہ قرآن میں آیت بنا کے بھیج دیا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو خدیجہ نے لوح محفوظ میں قرآن پڑھ لیا، یا اللہ کو خدیجہ کا لہجہ اتنا پسند آیا کہ لہجے کو اللہ نے آیت بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حضور دروازے کے قریب آئے، جناب خدیجہ دروازے کی اوٹ میں جا کے کھڑی ہوئی۔ اب جملہ محسوس کیجئے گا، جناب خدیجہ کے ایمان کی بلندی سے اگر ایمان تازہ ہو جائے تو آپ سب میں سے ہر عزادار کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ جیسے رسول قریب آئے، رسول نے فرمایا مبارک ہو آپ کو، آپ کا مال صحیح سلامت شام سے مکے پہنچ گیا۔ جناب خدیجہ نے دروازے کی اور سے فرمایا اے محمد، مجھے اس لیے مبارکباد نہیں ہے کہ میرا مال صحیح سلامت آ گیا، مجھے اس لیے مبارکباد ہے کہ آپ صحیح سلامت آ گئے۔ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح سلامت آ گئے۔ حضور نے حساب کتاب دینا شروع کیا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے اپنے چچا کو بھیج دیجئے۔ کسے بھیج دیجئے؟ چچا کو بھیج دیجئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس سے جیسے حضور تشریف لے گئے، میسرہ پہنچ گئے، جناب خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا، سپروائزر نگہبان جسے بنا کے بھیجا تھا، راستے میں کیا کیا دیکھا؟ توجہ، کیا پوچھا؟ راستے میں کیا کیا دیکھا؟ کہ بی بی کیا بتاؤں کیا کیا دیکھا؟ جب یہ چلتا تھا لگتا تھا بادل سر پہ سایہ کر کے چل رہے ہیں۔ بی بی ہم نے سوچا کہ آج دیکھے تو صحیح بادل کس کے سر پہ سایہ کر کے چل رہا ہے۔ ہم نے سارے قافلے کو الگ راستے پہ ڈال دیا، محمد کو الگ راستے پہ چھوڑ دیا۔ بی بی کیا بتائیں میں نے دیکھا، ہم نے تو محمد کا ساتھ چھوڑ دیا، بادلوں نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہ بی بی کیا بتائیں، بھوک لگتی تھی اللہ جانے کہاں سے کھانا آتا تھا، ٹھوکر لگتی تھی چشمہ ابلنے لگتا تھا۔ بی بی کیا بتائیں، کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنا بھی مجمع ہو، بازار میں کتنے بھی لوگ ہیں، محمد کا قد سب سے بلند نظر آتا تھا۔ یہ رسول کے بدن کے معجزات میں سے بھی ہے کہ رسول کا بدن، رسول کا جسم، رسول کا قد سب سے بلند نظر آتا تھا۔ کتنے بھی لوگ ہوں، رسول کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا۔ 100 لوگ ہوں تب بھی رسول کا قد سب سے بڑا، 1000 لوگ ہوں تب بھی رسول کا قد سب سے بڑا، 1,00,000 لوگ ہوں تب بھی رسول کا سب سے بڑا، 1,24,000 کا مجمع ہو جب بھی رسول کا قد سب سے بڑا، کتنا بھی بڑا مجمع ہو رسول کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا۔ محسوس کیجئے گا جملہ، رسول کے قد کا یہ معجزہ تھا کہ چاہے جتنا بھی لمبا سے لمبا آدمی رسول کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، رسول کا قد سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، رسول کا قد سب سے اونچا کیوں نظر آتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد میرے رسول کے قد سے بڑا ہو، اللہ نہیں چاہتا تھا کسی کا قد میرے رسول کے قد سے بڑا ہو، اللہ نہیں چاہتا تھا کسی کا قد میرے رسول کے قد سے بڑا ہو۔ یہ معجزہ تو اللہ نے صرف غدیر کے منبر کو دیا ہے جہاں علی کو رسول کے کاندھے پہ بلند کیا تھا۔
رسول فرما رہے ہیں، بتاتی ہے تاریخ کہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہوا کرتی تھی جناب نفیسہ نام کی، ان کو بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ میسرہ کو بھیجا، زیادہ نفیسہ والی ہی روایت ہے کہ بھیجا۔ نفیسہ کی ملاقات رسول سے ہوئی، پوچھا کہ اگر کوئی پاکیزہ خاتون مل جائے تو شادی کا ارادہ ہے؟ رسول نے پوچھا مثلاً کون؟ کیا مثلاً خدیجہ؟ رسول نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ بھئی رسول نے بس کام دو ہی شخصیتوں سے پوچھ کے کیے ہیں، یا اللہ سے پوچھ کے کیے ہیں یا ابو طالب سے پوچھ کے کیے ہیں۔ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ چچا سے پوچھا گیا، ابو طالب کی طرف سے منظوری ملی۔ حضور اکرم بارات لے کر خدیجہ کے دروازے کی طرف چلے۔ توجہ، بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب خدیجہ کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ میرا پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ آپ کو عظمت جناب خدیجہ پہ حیرت نہیں ہوئی؟ بارات لے کر رسول جا رہے ہیں، بارات لے کر رسول جا رہے ہیں، بارات لے کر رسول جا رہے ہیں۔ یہ کون رسول ہیں؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، فکر اول، عقل اول، حبیب کبریا، محبوب خدا، بارات لے کر سر پہ صحرا سجا کر خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے خدیجہ کو لینے کے لیے۔ اب بھی آپ چپ ہیں، محو حیرت ہیں۔ جملہ رکھنے جا رہا ہوں تاکہ سماعتوں کو بلندی حاصل ہو جائے۔ رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر۔ یہ کون رسول ہے جو کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا؟ وہ رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر۔ اب بھی محسوس نہیں فرمایا آپ نے؟ اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہے، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہیں، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی ہے۔ آ گئی شہزادی رسول کے آنگن میں۔ 5 سال گزرے تھے، مولا علی کی ولادت ہو گئی۔ اب یہ تو ہر تاریخ آپ کو بتائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی سمجھ کے سنیے گا کہ علی کے والد نے مجھے پالا ہے، میں نے علی کو پالا ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ علی کو میں نے پالا ہے۔ اب نیچر سے سمجھیے، فطرت سے، مرد تو کہہ ہی دیتا ہے کہ میں نے پالا ہے، لیکن کیا واقعی مرد ہی پالتا ہے؟ اگر گھر میں بیوی کی مدد نہ ہو تو کوئی مرد کسی کو پال سکتا ہے، گھر میں رکھ سکتا ہے؟ علی کو کہہ رہے رسول کہ علی کو میں نے پالا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے خدیجہ نہلاتی تھی،
خدیجہ آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، خدیجہ زلفیں سنوارتی تھی، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یمن میں جب قافلہ جایا کرتا تھا تو تاجروں کو خدیجہ درہم دے دے کر، دینار دے دے کر علی کے لیے لباس منگایا کرتی تھی، علی کو پہنایا کرتی تھی۔ جب یہ علی جا رہے تھے نا خندق میں تو نبی نے کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، نئی توجہ فرمائی، جس علی نے ایمان کو لباس پہنایا ہے اس علی کو لباس پہناتی تھی خدیجہ۔ اگلا جملہ محسوس کر لیں، مجلس سے سننا جانتے ہیں، مجلسوں تک پہنچنا جانتے ہو تو محسوس کیجئے گا، خدیجہ کو تیار کر کے، خدیجہ علی کو تیار کر کے انگلی تھام کے علی کا چلا کرتی تھی، علی ہاتھ تھام کے خدیجہ کا چلا کرتے تھے، دوڑتے تھے، گرتے تھے، اٹھتے تھے، خدیجہ کی انگلی تھام کے چلا کرتے تھے۔ تاریخ نے یہی بتایا ہے، اب بھی چپ بیٹھے ہیں، خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا دل نہیں کیا۔ جس علی نے اسلام کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو وہ علی خدیجہ کی انگلی تھام تھام کے بچپن میں چلا ہے۔ اور اتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سن ہی لیا ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے، اس وقت کی گفتگو ہدیہ سمجھ کے سن لیجئے۔ کیا کرتی تھی جناب خدیجہ؟ آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، بال سنوارتی تھی، نہلاتی تھی، لباس پہناتی تھی، علی کو سجاتی تھی۔ میرا پڑھنا بھی آسان ہے، علی کو سجاتی تھی، آپ کا سننا بھی آسان ہے، علی کو سجاتی تھی۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، مرزا غالب کا قصیدہ ہے مولا کائنات کی شان میں، اس میں ایک شعر ہے، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔ کیا کہتے ہیں مرزا غالب؟ جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اگلا مصرع سن لیجئے اور پھر عظمتوں پہ سلام کیجئے گا جناب خدیجہ کی۔ اگلے مصرع وہ فرماتے ہیں مرزا غالب، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری، بھئی اس جنت کو کون سجا سکتا ہے جسے اللہ نے سجا رکھا ہو؟ جو پہنچا اس کی ذہانت پہ سلام، جو نہیں پہنچا اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، انگلی تھامے رکھنا ہے۔ جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے بتائیے گا۔ مرزا غالب نے کیا کہا؟ جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ بھلا جنت کو کون سجا سکتا ہے جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہو؟ یعنی جسے اللہ نے سجایا اسے کوئی اور سجا نہیں سکتا۔ خدیجہ آنکھ میں کاجل لگا رہی ہے، زلفیں سوار رہی ہے، لباس پہنا رہی ہے، کس علی کے؟ یہ وہ علی ہے جسے عین اللہ بنا کے اللہ نے سجایا، ید اللہ بنا کے اللہ نے سجایا، وجہ اللہ بنا کے اللہ نے سجایا۔ اللہ کے سجائے ہوئے کو جو اپنے ہاتھ سے سجائے اس بی بی کا نام خدیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ دن گزرتے رہے، وقت چلتا رہا، رسول نے کھل کے دعوت اسلام دینا شروع کی۔ آخری جملہ ہے، بات تمام ہے۔ دعوت اسلام دینا شروع کی۔ ایک دن دیکھا رسول اداس بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کیوں اداس ہیں؟ کہ مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، اگر انہیں کچھ میسر نہیں آیا تو یہ لوگ مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانا کس لیے ہے، میری دولت کس دن کام آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کے دروازے کے باہر دولت کا ڈھیر لگنے لگا، اور یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، خطبہ سے سنا ہوگا کہ ڈھیر اتنا اونچا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مکے کے قحط زدہ لوگ صف بنائے ہوئے رسول کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔
خدیجہ کی دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، سب کی نگاہیں خدیجہ کے مال کے اوپر لگی ہوئی تھی، سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے بڑھنے کے لیے، خدیجہ کا مال اٹھا کے لے جانے کے لیے تاکہ اپنی بھوک پیاس کو ختم کر سکیں۔ ہاتھ بڑھے خدیجہ کے مال کی طرف، دروازے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آئی، مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی لے جانا چاہتے ہیں، تو ایک کام کر دو۔ کہ بتائیے بی بی کیا کرنا ہے؟ کہ کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ۔ جناب اب میں وہیں آ گیا جہاں سے شروع کیا تھا میں نے، مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے جہاد کرے۔ خدیجہ وہ بی بی ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے جہاد کیا، اور رسول کو جناب خدیجہ کا یہ جہاد پوری زندگی یاد رہا، پوری حیات یاد رہا۔ جناب خدیجہ کی زندگی کے اختتام کے بعد بھی حضور اکرم جب بھی کہیں جایا کرتے تھے سب سے آخر تک جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے۔ جب بھی کہیں سے داخل ہوتے تھے اپنے گھر میں، جناب خدیجہ کے تذکرے سے ہی اپنے گھر میں داخل ہونے کا آغاز فرماتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے جناب خدیجہ کا کہ بہت سے لوگ تو چڑھ بھی جاتے تھے اس تذکرے سے، اور تاریخ نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو لوگ خدیجہ کے تذکرے سے چڑھ جایا کرتے تھے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ چڑھ جاتے تھے لوگ، اور چڑھ کے ایک دن بول دیا حضور کے سامنے، کیا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو خدیجہ سے بہتر عورتیں بھی ملی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے غضب کی وجہ سے اور غیظ کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے اہتز شعرہ، رسول کے سر کے بال کانپنے لگے۔ رسول نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کبھی کوئی عورت نہیں ملی، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ 4 اسباب بیان کیے ہیں، 2 اسباب میں نے بتا دیے ہیں، 2 اسباب اور سنانے جا رہا ہوں۔ مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، پڑھتے ہوئے تقریباً 55 منٹ ہو گیا ہے، آخری جملہ ہے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ جو چاہے جہاں بیٹھا ہو، جس کو لگتا ہو کہ اس کی رگوں میں خدیجہ کے نمک کے ذریعے سے بنا ہوا لہو دوڑ رہا ہے، اس کی زبان سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے لہجے سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے ہاتھوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جناب خدیجہ کی محبت کس قدر دل میں جلوہ گر ہے، جناب خدیجہ کی شخصیت کس قدر دل میں جلوہ گر ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کبھی کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے فاطمہ عطا کی۔ آخری جملہ بات تمام، جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ مجھے خدیجہ سے بہتر خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ملی۔ میاں جناب خدیجہ عظمتوں کا شاہکار، فضیلتوں کا شاہکار، کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ شہزادی فاطمہ کی ماں، وہ بی بی جو خاتون جنت ہے، اس بی بی کی ماں کو خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ عظمتیں ہیں جناب خدیجہ کی، اور اس گھر میں جتنی خواتین ہیں، جتنی بیویاں ہیں، سب کی عظمتیں ایسی ہی ہیں، سب کی بلندیاں ایسی ہیں۔ 5 مجلسیں ابھی اور پڑھنی ہیں، میرے خیال سے 4 یا 5۔ تو اہل بیت کے گھرانے میں اور جو خواتین ہیں شہزادی فاطمہ کے گھرانے میں 1-2 بیویوں کا اور تذکرہ ہوگا، شہزادی فاطمہ کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا،
چونکہ ساری نسبتیں شہزادی فاطمہ ہی سے ہیں، مرکزی حیثیت شہزادی فاطمہ ہی رکھتی ہیں۔ اور جب پوچھا ہے جبرائیل نے کہ چادر میں کون ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بہت بڑے رسول ہیں، علی سید الاولیاء ہیں، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر اللہ فضیلت کیا بیان کر رہا ہے؟ رسول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کے باپ ہیں۔ خدیجہ سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ حسنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے خدیجہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں ہے۔ ساری فضیلتیں شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے ہی تقسیم ہوئی ہیں، بٹی ہیں۔ بڑی عظیم شخصیتوں کا گھرانہ ہے، مگر اس گھرانے کے اوپر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مظالم اور جتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، وہ کسی گھرانے پہ نہیں ڈھائی گئی ہیں، کسی گھرانے پہ نہیں ڈھائی گئی۔ جناب خدیجہ نے جب رسول سے شادی کر لی تو سب نے بائیکاٹ کر دیا، سب نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی سنت دہرائی گئی، پھر سب نے علی و فاطمہ کو تنہا چھوڑ دیا، اتنا تنہا چھوڑ دیا، اتنا تنہا چھوڑ دیا، اتنا تنہا چھوڑ دیا کہ علی آئے ہیں گھر میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا یا علی اتنا کیوں اداس ہیں؟ کہا فاطمہ مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ کہا آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پہ تو اللہ کا سلام آتا ہے، فرشتوں کا سلام آتا ہے۔ حوصلہ دے رہی تھی شہزادی فاطمہ مولا کائنات کو۔ جیسے شہزادی فاطمہ نے فرمایا کہ آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے، مولا علی نے فرمایا فاطمہ ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں کرتا۔ یہ مدینے میں عالم ہے۔ سوچ سکتے ہیں نا کہ جس کے دروازے پر رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے، اس دروازے کو جلا کر علی کو رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر کھینچ کے لے جایا گیا، اور شہزادی فاطمہ اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بھول جاتی ہیں اور علی کا دامن پکڑے پکڑے پیچھے دوڑتی ہیں، فرماتی ہے میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ظالم کا تازیانہ لہرایا تو روایت بتاتی ہے کہ تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اہل بیت کا گھرانہ ہے، فضیلتوں کی وراثت بھی آگے بڑھتی ہے، مصیبتوں کی وراثت بھی آگے بڑھتی ہے۔ عباس ثانی حیدر کرار یہ فضیلتوں کی وراثت اور فضیلتوں کی تکرار ہے۔ اکبر ہم شبیہ پیغمبر فضیلتوں کی وراثت اور فضیلتوں کی تکرار ہے۔ زینب ثانی زہرا فضیلتوں کی وراثت اور فضیلتوں کی تکرار ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کی وراثت بھی آگے بڑھی ہے، مصائب کی بھی تکرار ہوئی ہے اہل بیت کے گھرانے میں۔ جانتے ہیں نا، علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ اب محسوس فرمائیں گے فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، مگر بڑا فرق ہے دونوں پسلیوں کے ٹوٹنے میں۔ فاطمہ کی پسلیاں دروازہ گرنے کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، سکینہ کی پسلیاں پیاس کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں۔ آخری جملہ ہے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ امام سجاد
عباد کربلا سب سے زیادہ جناب سکینہ کو یاد فرما کے رویا کرتے تھے، سب سے زیادہ رویا کرتے تھے۔ وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے کہ مولا یہ تو وضو کا پانی ہے، اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا کہ سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کہتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملا کرتا تھا، سکینہ پانی سے بھرا کوزہ لے کر میرے پاس آیا کرتی تھی، کبھی میری ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی گلے کے توق پہ ڈالتی تھی۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ پیاس کی گرمی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے سکینہ امام سجاد سے بار بار زندان شام میں فرمایا کرتی تھی، بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجیے گا، گرمی کی شدت سے میری پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں میرے کان میں آتی ہیں۔ فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔